سر دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کے ساتھ طویل عرصہ سفارتی رابطے رکھنے والے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ تہران مذاکرات پہ اپنی خود مختاری اور وقار کے معاملات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اگر مستقبل میں مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایران کن بنیادی نکات پر کسی طرح کا سمجھوتا کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور کن معاملات پر سخت موقف اختیار کرے گا؟ میرے خیال میں جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بالکل جو ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے جس کے اندر آئندہ کے مذاکرات ہونے ہیں، اور وہ بڑی غور و فکر کے بعد اور بڑے کافی طویل مذاکرات کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو وضع کیا گیا تھا، اس کو فارمولیٹ کیا گیا تھا۔ سو فریم ورک تو میرے خیال میں وہی رہے گا، اور لیکن چونکہ اب یہ اس چیز کو دونوں فریق ہیں یعنی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اب سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے امیڈیٹ شارٹ ٹرم جس سے ایران کی بھی تسلی ہو سکے اور امریکہ اور دوسرے جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں یا لٹرل اسٹیٹس ہیں پرشین گلف ریجن کے، ان کو پرشین گلف کے ان کو بھی ان کے بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو سیف گارڈ کیا جا سکے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انہونی جو ورک آؤٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے لیے دونوں جو فریق ہیں امریکہ اور ایران ان کو تحمل، برداشت، ٹالرنس اور کا سلسلہ اپنانا پڑے گا۔ جنگ فوری طور پہ سیز فائر کر کے ان کو مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اس میں یہ خبر بڑی اچھی آئی ہے کہ جو پہلے جو میڈیٹرز تھے ثالث سے، انہوں نے 10 دنوں کی جو سیز فائر کی ایک تجویز دی ہے تاکہ اس دوران میں ان 10 دنوں میں اس اسٹریٹ آف ہرمز کا جو مسئلہ جو ایک پیچیدہ ہو گیا ہے اس کو ایک ایسے رستے پہ ڈالا جا سکے جس میں پھر باقی ایشوز پہ بھی بات چیت کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ اور سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایران کا ہمسایہ بھی اور خطے کا اہم ملک بھی، ماضی میں کئی مواقع پر ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان پاکستان نے ایک متوازن پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ آپ کے خیال میں موجودہ بحران میں کیا پاکستان کے لیے یہ توازن برقرار رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو، اور اس کو یہ زیادہ اس میں جو لڑائی کا عنصر ہے وہ کم سے کم ہو اور بلکہ ختم ہی ہو جائے تاکہ مصالحت کی طرف بڑھا جا سکے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ دوستی اور تعلقات اچھے وہ بھی بڑے اہم ہیں، اسی طرح جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ جس کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے پچھلے سال میرا خیال میں، اگر میری یادداشت درست ہے، تو وہ اس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے ایک بڑا گہرا تعاون ہے سیکورٹی کے میدان میں، اس لیے پاکستان کے لیے ایک اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو رکھے، ایران کے ساتھ بھی، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی روابط کو مینٹین کر کے، اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور اس پیچیدہ مسئلے کا ایک کوئی ایسا حل نکالا جائے جو سب کے لیے قبول ہو، قابل قبول ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ 10 دن کی سیز فائر کی پرپوزل بہت اہم ہے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران دونوں اس کو مانے لیں گے۔ 10 دنوں میں پھر کوئی بات چیت کے اوپر کوئی مشکل سے مشکل مسئلے بھی ان کے حل نکالے جا سکتے ہیں اگر دونوں طرف سے میوچول کوشش کی جائے۔ اصل میں مسئلہ سب سے بڑا ایک یہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرسٹ کی بہت ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ خاص طور پہ ایران کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کو 2-3 دفعہ پہلے امریکہ نے بہت ایک غلط اپنی پالیسی کے ذریعے ایک نقصان پہنچایا، پچھلے سال بھی حملے کر کے اور اس سال بھی، جبکہ نیگوشیشن کا پروسیس بڑھ رہا تھا آگے۔ ان حالات میں حملہ کرنا تو بہت ہی امریکہ کا غلط قدم تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو اس لیے ایران جو ہے اس کو یہ بھی پریشانی یا ایک قسم کی کنسیڈریشن ہوگی کہ ہم مذاکرات کی میز پہ جائیں بھی صحیح تو کیا امریکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کوئی اور حرکت تو نہیں کر دے گا۔ تو یہ اب میڈیٹرز کا کام ہے کہ وہ امریکہ سے ایسی گارنٹیز لیں کہ بھئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی تاکہ ایران کی تسلی کی جا سکے اور پھر دوبارہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور دوسرا سر، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا یہ ڈیفنس معاہدہ ہے، اگر سپوز ریاض یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اس کی بحری تجارت اور قومی سلامتی خطرے میں ہے، تو کیا اسلام آباد کے لیے غیر جانبدار رہنا واقعی ممکن ہوگا یا پھر اس کے پاس عملی طور پر کوئی اور راستہ نہیں بچے گا؟
اگر نہیں وہ situation تو اس دیکھیں نا، وقت اس point اگر پہ کوئی جاتی ہے؟ خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ کی سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے ڈائریکٹلی، ہوں تو اس صورت میں دونوں مالک، دونوں حکومتیں جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے پھر کچھ فیصلہ کریں گی کہ اس کو آگے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن توقع یہ کرنی چاہیے کہ وہ سٹیج نہیں آئے گی اور ہمیں اس قسم کے جو دشوار اور مشکل قسم کے فیصلے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. بالکل صحیح. اور سر آپ نے ایران کے اندرونی سیاسی اور سفارتی ماحول کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے فیصلے طویل المدتی سوچ کے تحت نظر آتے ہیں. موجودہ بحران میں آپ کو ایران کے رویے میں تسلسل نظر آتا ہے یا کوئی نئی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے؟ میرا خیال میں ایران کا نے جو ایک پوزیشن تو یہ لے لی ہوئی ہے، جو بڑی فنڈامنٹل ایک ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی، امریکہ کی بھی، وہ یہ ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں. تو ایران نے بالکل ڈیفینیٹ طریقے سے، خامنائی صاحب نے بھی ایک فتویٰ دیا ہوا تھا آج سے کوئی 22 سال پہلے، اور اس کے بعد ایران نے کئی موقعوں پہ بالکل فارملی اور کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن بنانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. سو امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی یہی تھی. اور 2015 کا جو JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ایگریمنٹ تھا، اس میں بھی یہ چیز طے ہو گئی تھی. بدقسمتی سے ٹرمپ صاحب نے اس ایگریمنٹ سے امریکہ کو وِدڈرا کر لیا، جس کی وجہ سے یہ سارے پھر مسائل دوبارہ شروع ہوئے. اور اب بھی امریکہ کی فنڈامنٹل ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ ہم ایران کو کبھی نیوکلیر ویپن بنانے نہیں دیں گے، اور ایرانی کہتے ہیں ہم نے بنانا نہیں چاہتے. تو جب اس چیز پہ اتفاق ہے تو باقی تو چیزیں وہ ڈیٹیلز کی پھر رہ جاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے باقی ان کی ڈیٹیلز کو ورک آؤٹ کرنا ہے، کس طرح سے امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی تسلی ہوگی کہ اتنے سیف گارڈز ہیں اور اتنا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسیس دے دی گئی ہے ٹو ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز، کہ کوئی نیوکلیر ویپن اس کے بنانے کا ایران کا خطرہ وہ نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے میں پھر ایران کی ڈیمانڈز بھی ہیں کہ ان کے اوپر جو سینکشن امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں یا ان کی جو ایسیٹس فریز کی ہوئی ہیں، وہ ان کے اوپر وہ سینکشنز لفٹ کی جائیں، اور ان کے پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیل کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں ہونی چاہیے، ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ وہاں پہ کوئی کو امریکہ کو وہ کرنا پڑے گا. اور پھر جو تیسری یا چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی آئندہ جو میکینزم کیا ہوگا، کہ کس طرح اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، کہ جس میں انٹرنیشنل لا کی بھی پابندی کی جائے. وہ اسٹریٹ آف ہرمز از این انٹرنیشنل جو کیا کہتے ہیں پیسیج ہے، نیول پیسیج ہے، یہ میری ٹائم پیسیج ہے، تو اس کو انٹرنیشنل لا میں اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. لیکن بہرحال اس کو آپ کوئی یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں جیسے ایران اور عمان ہیں، وہ وہاں سے جہازوں کی سیکیورٹی کو مینٹین کریں، انشور کریں کہ کوئی جہاز کی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، اور ایک میکینزم ہو جو ریگولیشن ہو، جو کنٹرول نہ ہو. تو یہ لیکن اب چونکہ اس میں حساس ایک نوعیت کا یہ مسئلہ ہے، تو میرے خیال میں سب سے بڑا اب جو مسئلہ اس وقت بن گیا وہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آئندہ کیسے مینیج کیا جائے گا، جس میں انٹرنیشنل لا کو بھی مد نظر رکھا جائے، جو ان پابندیوں کو جو بعض ایرانی حکام یا بعض کا جس کو منوانا چاہتے ہیں وہ پابندیاں بھی نہ ہوں، جو دوسرے لیٹرل اسٹیٹس ہیں ان کے جو جائز مطالبات یا حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور ایران اور عمان دونوں کی جو ساورینٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. بالکل صحیح. سر اس سب میں رشیا اور چین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبیسلی ساری صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا چین اور رشیا اس ساری سچویشن میں، اگر سچویشن مزید بگڑتی ہے، تنازع بڑھتا ہے، تو کیا یہ غیر جانبدار رہیں گے، خاموش رہیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چین کی خواہش بالکل یہ ہے کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب ریسنٹلی کچھ میرے خیال میں 4-5 روز پہلے چین میں تھے ایک اور کانفرنس کے سلسلے میں، اور اس کے دوران ان کی وانگ ای جو چائنیز فارن منسٹر ان سے میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی جس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ دونوں گورنمنٹس نے امریکہ اور ایران سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ لڑائی کو چھوڑ کے مذاکرات کی طرف جائیں، اور مذاکرات کے ذریعے جو
پیچیدہ معاملات ہیں یا جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو چین کی تو خواہش یہی ہے, اور میرے خیال ہے رشیا بھی, کیونکہ خود اس وقت یوکرین میں ایک انوالوڈ ہے, وہ بھی ایک نیا فرنٹ نہیں کھولنا چاہے گا. اس کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو جائے. تو خواہش تو اب یہ ہے, لیکن لاٹ ڈیپینڈ آلسو آن امریکہ کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ بھی کوئی لانگ ٹرم وار میں ایران کے ساتھ داخل ہونا اس کے لیے بھی اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا, نہ ٹرمپ صاحب کے مفاد میں ہوگا, نہ امریکہ ایز اے نیشن ایز اے کنٹری کے اس کے مفاد میں ہوگا. تو اس لیے توقع یہ کی جانی چاہیے. اور ایران کو بھی, چونکہ اگر اس کی جائز خواہشات اور مطالبات ایک مذاکرات سے حل ہو جائیں اور پورے ہو جائیں, تو اس کو بھی کیا ضرورت ہے کہ جنگ کو جاری رکھے. تو اس لیے اتنے ایک ماحول بلڈ اپ ہو رہا ہے جس میں میرا خیال میں ایران اور امریکہ دونوں الٹیمیٹلی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے پہ تیار ہو جائیں گے. ٹھیک, مطلب کہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں, اگر جسٹ ٹو سم اپ دی ہول ڈسکشن, کہ آپ کے نزدیک اس بحران کا ممکنہ سیاسی انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاملات سفارتی معاہدے کی شکل میں طے ہو جائیں گے اور یہ علاقہ کشیدگی سے بچ جائے گا؟ جی میرا خیال یہی ہے کہ جس طرح سے ایک ایٹماسفیئر انٹرنیشنلی گلوبلی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں امریکہ اور ایران دونوں جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جانے پہ تیار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا وہ وقت اور لیں, تھوڑا اپنا غم و غصہ جو ہے اس کو نکال لیں حملے کر کے, لیکن جو بلڈ اپ پریشر ہو رہا ہے انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی, خاص طور پہ امریکہ میں, اس میں لانگ ٹرم وار جو ہے نہ ایران کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے. اور اگر دونوں کو ایک ایسا ایگریمنٹ مل جائے, آفٹر آل اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ فریم ورک ایگریمنٹ تھا, ایگریمنٹ تو نہیں تھا, اٹ واز اے فریم ورک فار این ایگریمنٹ. تو اس پہ دونوں کا اتفاق ہو گیا تھا, وہ صرف 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو اگر اس وقت اتفاق ہو گیا تھا, تو اب اسی فریم ورک کے اندر ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ کو ورک آؤٹ کرنا کوئی امپاسبلٹی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں, جیسے خطے کے ممالک جیسے پاکستان, قطر, ترکی, ایجپٹ, سعودی عربیہ وغیرہ, ان کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اور اگر تھوڑا بہت ایران یا امریکہ کی طرف سے کوئی شکایت بھی ہو تو اس کو تھوڑا نظر انداز کر کے دونوں ایران اور امریکہ کو اوپر پرسویڈ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ بات چیت کی اسپوائلر سے بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ایران کو. جی بالکل, وہ سب سے بڑا اسپوائلر تو اسرائیل ہے, کیونکہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو دنیا میں ایک ملک جو خوش ہوگا وہ اسرائیل ہے. بالکل صحیح. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ زیادہ پھیلتی ہے, خدا نہ خواستہ اگر جنگ پھیلتی ہے خطے میں اور دوسرے ملک بھی اس کی لپیٹ میں ایکٹیولی آ جاتے ہیں, یعنی خالی ڈیفینسو ایکشن نہ لیں, اگر خدا نہ خواستہ خلیجی ممالک میں سے کوئی اوفینسو ایکشن بھی ایران کے خلاف لینے کی کوشش کرے, تو وہ بھی جو ایک ملک جو خوش ہوگا وہ اسرائیل ہے, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑائی ہو. اور یہ چیز ایران کو بھی دیکھنی چاہیے کہ اس کے بھی اس لیے حق میں یہی ہے کہ معاملات جو ہیں اس کو مذاکرات کے ذریعے سلجھایا جائے, اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ وہ ایگو جو ہے. ثبوت دینا چاہیے. بالکل صحیح.